اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے تن میرا چشم ہووے تے میں مرشد ویکھے نا رجا صبر نہ آوے تے میں کدے غور ول بھجا ہوں مرشد دا دیدار وے باہو لکھ کروڑا ہزار ہوں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا۔ بندہ علم پڑھ لے تے ادب نہ ہوئے علم کچھ فائدہ نہیں دیندہ۔ تہاڈی میری گل نہیں، سخی سلطان نے بہو فرمائی، آپ نے فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیا بڑھ کے ہوں جاگ بنا دودھ جمع لال ہوئے کر کر کے اللہ سونے دی حمد و ثنا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی سونی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، آج دی یہ سونی محفل و برکت محفل تکمیل قرآن پاک دی محفل ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے بابا محمد عبدالرشید صاحب دے لخت جگر نو قرآن مجید فرقان حمید دے دسے ہوئے احکام دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار ہے بڑی خوش نصیبی کہ انسان دے تینی پتر ہونے تینی حافظ قرآن ہوں، بڑی خوش نصیبی کامیاب یہی بندہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نا کہ میرے غلاموں سب تو بہتر بندہ کیڑا ہے، سب تو بہتر بندہ کیڑا ہے؟ تواڈے تے میرے ذہن دے اندر سب تو بندہ بہتر کیڑا ہے؟ ہر بندے دی اپنی سوچ ہے، ہر بندے دے اپنا اپنا ذہن ہے۔ میرے ذہن دے مطابق میں کہنا بھی جہدے کول جی بینک بیلنس تکڑا ہوئے وہ بندہ بہتر ہے، کائنات دا امیر ترین تے بہترین انسان ہے۔ جہدے کول مربع زمینہ ہون وہ بہترین انسان ہے، جہدے کول گارڈ ہون بہترین انسان ہے۔
یہ اپن دنیاوی خیالات نے. میرے محبوب فرمایا اے دنیا والو اے بہترین انسان نہیں, بہترین اے انسان نہیں. سونے محبوبہ بہترین انسان کیڑا ہے؟ میرے لجپال کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ فرمایا میرے غلاموں بہترین انسان ہوئے جیڑا اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم پڑھاوے تے او دی اولاد اگا قرآن دی تعلیم پڑھاوے. ساری انساناں دے وچوں پوری انسانیت دے وچوں بہترین انسان وہی ہے جیڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے قرآن پڑھاوندا بھی ہے. سامعین جی وقار قرآن مجید فرقان حمید لا ریب یہ بے عیب کتاب, یہ ایسی سونی کتاب ہے, ایسی پیاری کتاب ہے کہ جس کتاب دا مالک خدائے احکم الحاکمین. اور ایسی کتاب جڑی آیت مقدسہ پڑھی میرے مالک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آج کائنات کے اندر بڑے لکھن والے موجود نے, ہر اپنے ذہن کے مطابق کتابیں لکھتا ہے. ہر بندے کی کتاب کے اندر رد و بدل ہو گیا, ہر بندے کی کتاب کے اندر کسی نے چوک کے چینج کر دیتی. پر آ کتاب ایسی کتاب ہے جنہیں بارے رب نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو بھیجن والا بھی میں ہاں, ایدی حفاظت کرن والا بھی میں ہاں. سامعین دی وقار پھر دیکھو کتنا قرآن مجید کو برکتہ ملیاں تے جڑا پڑھ دے انہوں کتنی برکتہ لگ دیاں نے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ دنیا دی جو مرضی کتاب چک کے تسی دن رات ایک ایک کر کے ایک ایک لفظ پڑھ دے رہو, ایک ایک سطر رٹ دے رہو, ایک ایک لفظ بخوبی یاد کرو. ایک ہفتے تک یاد رہنی, ایک دن تک یاد رہنی, ایک مہینے تک یاد رہنی, ایک سال تک یاد رہنی. صدقے جاوا قرآن دی برکت کو, صدقے جاوا قرآن دی شان کو, صدقے جاوا قرآن دی عظمت کو. آج 10 سال دا بچہ ہے قرآن پاک حفظ کر کے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لینا ہے, جدوں تک مرتا نہیں قرآن نہیں بولتا. اچھا پھر دیکھو اتنے مرن تو بعد نا بندہ پڑھ نہیں سکتا, ایک کلام بندے دا بند ہو جاتا ہے. اس تو اگا سنو جدو قیامت دا دن ہوئے گا وہی حافظ قرآن جنہیں 10 سال دی عمر دے اندر قرآن مجید نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا, اپنے سینے دے نالیا دل نال قرآن مجید نو لالیا. قیامت دا دن حدیث پاک دے اندر موجود ہے میرا رب فرمائے گا او حافظ قرآن کتھے میں دنیا دے اندر رہ کے اپنی مٹھی زبان دے نال, اپنی سونی زبان دے نال, اپنی سونی آواز دے نال تو قرآن مجید دی تلاوت کردا سے. آج اے جنت دی سیڑھیاں دیکھ, ایک ایک سیڑھی دے قدم رکھ قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دے. ایسی بابرکت کتاب ہے جی, ایسی سونی کتاب کہ مرن دے بعد بھی یہ یاد رہندی ہے. بندہ کوئی چنگا نہیں اس چیز کو حاصل کرے جڑی جیندیاں بھی کم ہوئے تے مرن تو بعد بھی کم ہوئے ہے جی. ایک ہی تعلیم ہے بندہ پیسہ بھی پڑھے, ڈگریاں بھی حاصل کرے, پھر بھی دنیا دارہ دی نوکری کرے. اور یارا قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے, دین دی تعلیم ایسی واحد تعلیم ہے کہ دنیا دارہ دی نوکری نہیں کرن دیندی. اگر نوکری کرتا بھی ہے تو بندہ خدا تے دے مصطفیٰ دی نوکری کرتا ہے, وہ دے خدا تے دے مصطفیٰ دی نوکری کرتا ہے. دیکھو نا یار اسی ایک بندے نو ووٹ دے کے خود ایم پی اے تے ایم این اے بناؤنے ہیں, کدی او دے مگر اسی نماز نہیں پڑھی, کدی او دے مگر اسی نماز نہیں پڑھی, اسی او دے فیل جاننے ہیں بے دے کیڑے کم نے ایک کیویں دنیا حاصل کر رہے ہیں. اسی کدی انہوں عزت نہیں بخشی. قرآن ایسی کتاب ہے, قرآن ایسی بابرکت چیز ہے, دینی تعلیم ایسی بابرکت چیز ہے کہ جس وقت ایک کمی دا بچہ بھی دین دی تعلیم حاصل کر لگے, دنیا دا چاہے وزیر اعظم کیوں نہیں, بادشاہی مسجد دا امام کیوں نہ ہوئے, ملک دا صدر کیوں نہ ہوئے, اگر مسجد دے اندر آ گیا ہے, مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے کھڑا ہو گیا ہے, اس بچے دے پیچھے کھڑا ہے جنہوں لوگ اس کم علمی دی وجہ دے نال, یہ ساری کم علمی ہوتی ہے. ایسی مولوی علماء حضرات نو
تنگ نظر نال ویکھدے ہاں بھئی آ بس مولوی نے جی انہوں نے ساڈے کول تنخواہ لینیاں تے انہیں سارے نمازاں پڑھانیاں اسی تنگ نظر نال ویکھنے ہاں پر اللہ نے انہاں نوں بڑا مقام عطا کیتا ہے بڑی شان عطا کیتی ہے بڑا مرتبہ عطا کیتا ہے او یارا مصلی رسول عام مصلی نہیں مصلی رسول ہوئے تے ایک دنیا دار عام بندہ ہوئے جدو سونے مصطفیٰ دی دتی ہوئی تعلیم جدو سونے قرآن نو اپنے دل دے اندر لا لیندے او پھر مصلی رسول دا وارث بن جاتا ہے یعنی جنہوں اچھی ووٹ دیتے ہیں انہوں 5 سال تک محدود رکھیا 5 سال بعد وہ اگوں بنے یا نہ بنے پر قرآن مجید کی ڈگری ایسی ہے جدو تک احساس جاری نے وہ مصلی رسول دا وارث بنیا وہ مصلی رسول دے کھڑا ہے سامنے جی وقار اللہ نے قرآن نو محفوظ فرمایا ہے قرآن نو محفوظ فرمایا ہے میرا مالک کہندا انہوں نازل ہی میں کیتا ہے تے ایدی حفاظت نہیں میں خود کرنی ہے اور دیکھو پچھلے کئی دنوں پہلے سویڈن دے اندر قرآن پاک دی معاذ اللہ گستاخی ہوئی یعنی انہوں نے استغفر اللہ قرآن نو جلایا پر قرآن کسی دے سینے جو کٹ تو نہیں سکے نا قرآن کسی دے سینے جو کٹ نہیں سکے نا اس تو بڑی حفاظت کی ہو سکتی ہے میرے مالک نے فرمایا او دنیا دارو تسی قرآن دے برق جلا سکتے ہو مگر جس بندے دے سینے دے اندر جس میں اپنے بندے دے سینے دے اندر قرآن محفوظ کر لیا ہے اس تو کدی تسی زندہ جلا بھی دیو او دے دل دے وچوں ایک ایک لفظ نہیں مٹ سکتا کیونکہ میں خود مالک نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون قرآن بھیجن والا بھی میں ایدی حفاظت کرن والا بھی میں سامنے دی وقار اور چھوٹا جا بچہ ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے اور قرآن دی برکتاں انہوں کتنیاں ملدیاں نے اللہ اکبر حدیث پاک دے اندر ہے قرآن پڑھنے والے تے ہور مقام ہے جنہیں قرآن پڑھایا ہے اپنے بچیاں نو حدیث پاک دے اندر ہے قیامت الدن اس والدین نو جنہاں نے اپنے بچے نو قرآن مجید دی تعلیم دیتی ہونی اس والدین نو اللہ تبارک و تعالی جنتی جوڑے کو آئے گا جنتی اور جنتی تاج انہوں نے سر تے ہوں گے اور دی چمک سورج تو بھی زیادہ ہوئے گی اہل معاشر دے اندر جڑے لوگ کھڑے ہوں گے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے مولا کون لوگ نے جنہوں نے آج اتنی عزت دیتی جا رہی ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں خالق کے کائنات دی بارگاہ دے اندر سوال عرض کرن گے لوگ مولا ایک کون شخصیات نے انہاں نے دنیا دے اندر کیڑے نیک عمل کیتے مولا انہاں نے کیڑے نیک عمل کیتے جنہاں نو اتنی عزت ملنی جا رہی ہے انہاں نو اج سونے سونے کپڑے پوائے گئے نے مولا انہاں نو اج سونا تاج پوایا گیا مولا انہاں کیڑے عمل کیتے نے سنو میرا مالک کی ارشاد فرمائے گا میرا مالک فرمائے گا اے لوگو او لوگ نے جنہاں نے اپنے آپ نو دھوپ دے اندر رکھیا جنہاں نے اپنے آپ نو نہ سردی ویکھی نہ گرمی ویکھی دن دے اندر مزدوریاں کر کے کڑکاں وڈ وڈ کے اپنے لوگاں دی نوکریاں کر کے انہاں دی گلاں سن کے اپنے آپ نو بیستا کروا کے اپنے آپ دے اوتے گلاں کروا کے دن دہاڑی مزدوری کردے رہے نے پر اے او لوگ نے دنیا دی گلاں دا سنیاں قبول کیتیاں نے مگر میرے قرآن تو یاری نہیں چھوڑی میرے قرآن دے نال دامن نہیں چھوڑیا میرے قرآن دے نال وابستہ رہے نے اے او لوگ نے جنہاں نے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیتی اے او لوگ نے جنہاں نے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیتی تے جڑا قرآن دی تعلیم دیندا ہے جڑا قرآن پڑھ لیندا ہے حافظ قرآن ہوے عالم دین ہوے پر میں گل ضرور کراں گا کہ جڑا قرآن پڑھ لیندا ہے اونوں چاہیے قرآن دے ہر احکام دے عمل کرے کیونکہ قرآن اودوں فائدہ دیندا ہے جدوں بندہ قرآن دی تعلیم دے جدو بندہ قرآن دی تعلیم تے عمل کرے قرآن دی تعلیم دے تے عمل کرن لگ جاوے تے جدو قرآن بندہ پڑھ لیندے قرآن دے احکام دے تے عمل کر لیندے تے پھر قرآن کی کردا اودے واسطے بندا کی ہے قرآن دے مقام ملدا کی ہے کہ ایک شاعر نے کلم چکی تے بڑے خوبصورت جملے لکھے کہ کہندا کہ اے قرآن نورانی شیشہ
شیشہ تے جڑا حق دی راہ دکھلا وہ جڑا پڑھ کے اس تے عمل کرے او سیدھا جنت ہن ہوے حافظ قرآن قرآن پڑھیا ہوئے ماں پیو دا ادب نہ کردا ہوئے قرآن نے انہوں کوئی فائدہ نہیں دینا ہوے حافظ قرآن اپنے بڑیاں دا ادب نہ کردا ہوئے قرآن نے فائدہ نہیں دینا ہوے حافظ قرآن کسی دی عزت نو تکدا ہوئے قرآن نے فائدہ نہیں دینا او یارا حافظ قرآن ہوئے کسی دے چوری پٹھے ونڈا ہوئے قرآن نے انہوں فائدہ نہیں دینا ہوے حافظ قرآن اپنے بڑیاں دا ادب نہ کرے قرآن انہوں فائدہ نہیں دینا قرآن ادو فائدہ دے دے جدو ماں پیو دے قدمہ دے وچ بہ کے اپنے ماں پیو دے قدم چومن والا بن جائے اپنے بڑیاں دا ادب کرن والا بن جائے اپنی عزت نو ویکھے اپنے ماں پیو دی عزت نو ویکھے اپنے محلے والے دی عزت نو ویکھے اپنے خدا دی عزت نو ویکھے جدو کوئی پٹھا کم کر لیندا ہے کبھی بھی حافظ قرآن کولو کوئی غلطی ہو جائے لوگ یہ نہیں کہندے بھئی تو غلطی کی تھی لوگ یہ کہندے نے تو حافظ قرآن کہن کو کہ یہ غلطی کی تھی تو قرآن پڑھ کے پٹھا کم کیتا ہی اوے نانا قرآن نو وچ نہ لے کے آ قرآن دی تعلیم تو نے بعد وچ حاصل کیتی پہلے تے مسلمان ہے پہلے مسلمان ہے انہوں چاہیے کسی دی عزت نو نہ تکے وہ بھاوے حافظ قرآن نہیں کسی دی عزت ول نہ ویکھے وہ بھاوے حافظ قرآن نہیں ماں پیو دا ادب کرے بھاوے حافظ قرآن نہیں کسی دے پٹھے چوری نہ وٹے بھاوے حافظ قرآن نہیں کسی دا پانی چوری نہ کرے کوئی کائنات دا پٹھا کم نہ کرے ہاں حافظ قرآن بن گیا ہے انہوں قرآن دی تعلیم مل گئی ہے قرآن ہر ایک چیز دا علم دستا ہے کیونکہ مالک نے قرآن دے اندر فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ میرے مالک نے فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جے اندر کائنات دا ہر علم موجود ہے آسمان دا علم بھی کتاب دے اندر زمین دا علم بھی کتاب دے اندر کائنات دے ہر ذرے دا علم قرآن دے اندر ہے اور یارا قربان جاوا قرآن مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام قرآن مدینے والے مصطفیٰ جو سینے دے اندر اور قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے جیڑا بندہ قرآن نو پڑھ لیندہ ہے اللہ نو مقام کی عطا کر دے آؤ سنو میرے نبی دے غلاموں حضرت عمر پاک جدو اسلام نہیں لے کے آئے سی حالی اسلام دے اندر داخل نہیں ہوئے سی قرآن نو پڑھیا نہیں سی سونے مصطفیٰ دی زیارت نہیں سی کی تھی سونے مصطفیٰ دی غلامی اختیار نہیں سی کی تھی ایک دن ننگی تلوار لے کے آ رہے نے مزار دے اندر ایک پچھن والے نے پوچھیا اے عمر خیر ہوئے آج اتنا غصے دے نال ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں کدھر جان نو ارادہ ہی حضرت عمر اس وقت جڑا عمر سی انہیں آکھیا میں آج جا رہا میں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز اللہ قتل کر دینا ہے میں تو انہوں ختم کر دینا ہے پر قربان جاوا محبوب مصطفیٰ دی عظمت قرآن قربان جاوا محبوب مصطفیٰ دی عظمت تو میرا محبوب تے ہوئے جیدے بارے میرے مالک نے فرمایا او بندیو تسی اپنی گندی پھونکا دے نال میرے نور نو بجانا چاہندے ہو نا میرا نور تکمیل تک پہنچے گا میرے محبوب نو بڑیاں عزتاں ملیاں گے میرا محبوب بڑیاں شانہ پائے گا سامعین زی وقار حضرت عمر جڑا اس وقت عمر سی ٹریا ہویا آ رہے ہیں جدو ایک گل کی تھی اس نوجوان نے آکھیا پہلے تو اپنے گھر جا کے ویکھ اتھے بھی کلمہ پڑھ رہے نے تو محمد مصطفیٰ مگر ٹرے ہیں انہیں پوچھا میرے گھر دے اندر کیڑا کلمہ پڑھنے والا حضرت عمر نے جدو سوال کیتا سائل نے جواب دیتا او عمر تیرے گھر دے اندر تیری بہنے جدا نام فاطمہ بن خطاب ہے انہیں بھی سونے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے ہے اور یارا قربان جاوا ایسی عظیم خاتون تو جنہیں سونے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا سونے مصطفیٰ دے نال اپنی محبت اظہار کیتا اور او عمر جڑا ارادہ لے کے ٹریا سی سونے مصطفیٰ وال جاواں سونے مصطفیٰ نو معاذ اللہ قتل کرانگا پر اللہ اکبر او عمر او ارادہ چھڑ کے اپنی بہن دے گھر آیا جب اپنی بہن دے گھر آیا اور میرے ایک نبی دے غلام جنہ دا نام ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ آپ سورہ طٰہٰ دی تعلیم پہ دے رہے
سورہ طٰہٰ دی تعلیم کینو حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے شوہر نو تعلیم دے رہے ہیں. حضرت عمر آئے نا دستک دیتی دروازے تے حضرت عمر دی دستک کو ہی پتہ لگ جاندہ سی بھی کوئی آیا ہے, کوئی جڑا آیا ہے. حضرت عمر جدو انہیں دستک دیتی نا انہوں نے جلدی جلدی قرآن دے جڑے اوصاف سن نا صحیفے چھپے سن انہوں نے لکو لیا. جدو اندر آئے عمر نے پوچھا کی کر رہے سو؟ اللہ اکبر. عمر نے کہا میں نے پتہ لگیا تسی کلمہ پڑھ لیا ہے. ادو یہ اجازت سی بھی اسلام بندہ چھپا لوے, اسلام لکو لوے, اگر کلمہ پڑھ لے تو کسی نو ظاہر نہ کرے, لوگ کے اللہ کی عبادت کرتا رہے. یارا قربان جاواں انہاں دی عظمت تو. انہوں نے کہا ہاں اسی کلمہ پڑھ لیا تو کی آخر ہے, اسی کلمہ پڑھ لیا تو کی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جناب میرے نبی دے غلاموں جدو عمر نے سنیا کہ میری بہن نے کلمہ پڑھیا, بہن میری ہوئے کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھ دی ہوئے, ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ بینوئی میرا ہوئے کلمہ سونے مصطفیٰ دا پڑھتا ہوئے, ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر اس وقت جڑے عمر سن جس نے کلمہ نہیں سی پڑھیا اپنے بینوئی نو تھپڑ مارنے شروع کر دیتے, اتنا تک کہ جسم لو لحال ہو گیا. جدو آپ دی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڈون واسطے جدو سامنے آئیاں اس وقت عمر نے جلال دے اندر آ کے اپنی بہن نو بھی تھپڑ مار دیتا. جا کے آ کے پڑے ہو جا, تو میرے سامنے نہ آوی کیونکہ تسی محمد دا کلمہ پڑھے ہے. تانوں پتہ ہے کہ عمر دا دشمن ہے, اولاد و عزت دا دشمن ہے, اسی دا کلمہ نہیں پڑھ دے, تسی دا کیوں کلمہ پڑھیا؟ پر نبی دے غلاموں اج ہوگا کوئی ساڈے ورگا چاہ دی پیالی تے وکن والا, جھوٹیاں گواہیاں دیون والا, اپنے بیراں نو حق مارن والا, اپنے بیراں دی زمین تے ناجائز قبضہ کرن والا. وہ کہندا ہاں ہاں میں کلمہ چھڈن نو تیار ہاں, میں کلمہ نہیں پڑھنا. پر نبی دے غلاموں کوئی عام نہیں انسان نہیں سن. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی. او صحابہ, ایمان والے صحابہ, اے جڑے بڑے بڑے پہاڑ نے انہاں تو بڑے دلاں والے صحابہ او انہیں چٹان بڑھ کے سینہ تاڑ کے جناب عمر دے سامنے حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی. آپ نے کہا میرا برا تو مینوں مار دے مار دے, پر نبی دی غلامی نہیں چھڑنی. نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے, نبی دا کلمہ پڑھ کے جتنیاں برکتاں سانو حاصل ہویاں نے اتنیاں کسی ہور نو حاصل نہیں ہونیاں. میرے نبی دے غلاموں جدو عمر نے دیکھیا کہ ایک عورت ہو کے کمزور ذات ہو کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے, پتہ لگتا ہے کہ اسلام دے اندر کوئی ہور ہی طاقت, اسلام دے اندر کوئی ہور ہی پاور ہے, اسلام دے اندر کوئی ہور ہی جذبہ ہے. حضرت فاطمہ نے اپنے برا نو آکھیا او میرا برا تو ساڈی جان تے لے سکدا ہے, پر تھڑے دل دے وچوں ایمان نہیں کر سکدا کیونکہ اسی سونے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کر لئیے. حضرت عمر نے آکھیا اے میری بہن او جڑا کلام تو پڑھ رہی سی مینوں تے دیکھا, پر مسلمانوں قربان جاواں حضرت فاطمہ نے فرمایا اے عمر اے او کلام ہے, اے کسے عام بندے دا کلام نہیں, اے کسے دنیا دار دا لکھا ہویا کلام نہیں, اے او کلام ہے جے بارے میرے مالک نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. میرے مالک نے فرمایا اسی کوئی کتاب لکھے نا او دا ادب اداب خود دس دے ہیں بھئی انہوں انج پڑھنا ہے, انہوں انج پڑھو گے انج یاد ہوئے گی, انج پڑھو گے اے فائدہ حاصل ہوئے گا. اللہ اکبر. میرے مالک نے فرمایا اے عام بندے دا کتاب نہیں, اے عام بندے دا کلام نہیں, کہ میں خدا حاکم الحاکمین دی کتاب ہے, میرا کلام ہے. انہوں انج نہیں پڑھنے انہوں پڑھنا تو پہلے اپنے جسم نو صاف کر, اینو اپنے جسم نو صاف کر, اپنے کپڑیاں نو صاف کر, تاڑے جسم دے تے کوئی پلیتی نہ لگی ہوئے. جدو تاڑا جسم پاک ہوئے, جدو تاڑے کپڑے پاک ہون, تاڑا ہاتھ پاک ہوئے, پھر تسی قرآن نو ہاتھ لا سکتے ہو. حضرت عمر نے جدو اے سنیا کلام بڑا اثر رکھ دے,
زنگ لگ گئے ہیں ساڑے دل مردے ہو گئے نے اسی کیونکہ قرآن دے نال یاری جو نہیں لئی اسی قرآن نو پڑھیا نہیں او یارا میں قرآن دے اندر پڑھیا ہے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جڑے کوئی بھی اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہوئے کسی دے سامنے چیخا مار مار کے روندا سی دھاڑی مار مار کے روندا سی کیونکہ قرآن نو ایک ساڑے ورگے نہیں پڑھتے قرآن نو جدو پڑھتے سن ایک ایک لفظ سمجھ کے پڑھتے سن پتہ لگدا سی کہ اسی خدا دے نال گلاں کر رہے ہیں خدا دے نال گلاں کر رہے ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ دا قول پا کے جدو میرا دل کردا ہے میں خدا دے نال گلاں کراں جدو میرا دل کردا ہے میں خدا دے نال گلاں کراں آپ فرماؤندے نے میں اللہ دی نماز شروع کر دینا جدو میرا دل چاہتا ہے میرا خدا میرے نال گل کرے میں او دی کتاب چوک کے تلاوت شروع کر دینا کتاب چوک کی تلاوت شروع کر دینا سنو میرے نبی دے غلام مختصر کرا حضرت عمر نے غسل کیتا غسل کرن تو بعد عمر نے آکھیا مینوں کتاب لے کے دیو جڑی کتاب تسی پڑھ رہے سو جدو قرآن پڑھیا قرآن پڑھ کے دل دے اندر عشق پیدا ہویا دل دے اندر ذوق پیدا ہویا ہن او عمر جڑا تلوار لے کے آیا سی ہن کہندا ہے ایویں کرو مینوں غلام بنا کے میرے گل دے اندر پٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی دا پا کے مینوں سونے مصطفیٰ دے دربار دے اندر لے جاؤ میرے نبی دے غلاموں او عمر جے بارے لجپال کریم دا فرمان ہے عمر او نوجوان ہے جس گلی دے وچوں لگ جائے جس بازار دے وچوں لگ جائے اگر اتنے شیطان نے آڑا ہوئے شیطان نہیں عمر دا سایہ اتنا بہادر اتنا جرت والا میرے نبی فرمایا او عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر نبی ہوندا اتنی شاناں دا مالک بنیا تے بنیا کیوں محمد مصطفیٰ دی غلامی کی بنیا کیوں محمد مصطفیٰ دی غلامی کی تھی میرے نبی دے غلاموں سونے مصطفیٰ دی دربار دے اندر آئے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارے دار بن کے کھڑے نے جدو دیکھیا بھی عمر آ رہے ہیں میرے نبی دی بارگاہ دی اندر کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اے عمر پہ آ رہے ہیں اگر اے چنگی نیت لے کے آ رہے ہیں اسائی دا استقبال کرانگے اسی دے نال محبت وٹاوانگے اگر اے اچھی نیت نال نہیں آ رہا سب تو پہلے میں دا گاٹا لا دیا گا میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نو تے پتا سی میں تے اللہ کو منگ کے بیٹھا وا میں تے اللہ کو دعاواں منگی آنے تے اللہ نے عمر دے دل وچ اسلام دی محبت پا دیتی ہے عمر دے دل دے اندر اسلام دی محبت خدا اپنی محبت بھی پا دیتی سونے مصطفیٰ دی محبت بھی پا دیتی او عمر جدے کو پہلے مسلمان ڈردے سن جدو عمر نے کلمہ پڑھیا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اسی حق دے ہو کے لوگ کی عبادت کریے ایک ہی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ آج اسی علل اعلان کھڑے ہو کے اللہ دی عبادت کرو گے ہے نہیں او عمر اتنے جذبے والے اے دولت کتوں حاصل ہوئی قرآن مجید دی وبستگی دلال قرآن مجید دی تلاوت سنی دل دی دنیا ہی چینج ہو گئی یار ایک دفعہ دل لا کے تو ویکھو نا قرآن نا ویکھو نا قرآن دی برکت ہے نا اسی اپنے جسم نو لکون واسطے اپنے کپڑے لینا آلہ تو آلہ سوٹ لوانگے آلہ تو آلہ بھی لوگ ویکھن ایک دفعہ دیکھ نہیں رہن بھی فلانے ملک نے چودھری نے ایم پی ایم ایل اے نے بڑے سونے کپڑے پائے سی ہے جی اس کپڑے دی کوئی وقت نہیں اس کپڑے دی کوئی شان نہیں اس کپڑے دی کوئی عظمت نہیں یہ جدو پہلے سی نا ساڑھے جسم نہ نہیں سی لگیا پہلے پاک سی اینو جتھے مرضی اسی استعمال کر سکتے سا جدو ساڑھے جسم نہ لگیا ہے یہ جو تے نجاست لگ گئی یہ کپڑا نہ پاک ہو گیا اینو دھون دی حاجت پہ گئی اللہ اکبر قرآن ایسی کتاب ہے ایسی بابرکت کتاب ہے جنہوں اسی جس کپڑے نو گھٹیا سمجھ کے اسی نہیں خریدا او کتاب نہ لگیا نا او کتاب نہ لگیا نا جدو قرآن دا غلیف بنا کے اسی قرآن دے چاڑیا قرآن نو اندروں بعد چمنیا پہلے اس کپڑے نو چمنیا کدی جتنا بھی بڑا اللہ دا نیک بندہ ہوئے جتنا بھی نیک بندہ ہوئے
کدی تسی نہیں دیکھے ہونا پہ وہ کپڑے کسی نے چومے ہون نہیں چومے پر قرآن ایسی سونی کتاب ہے برکت والی کتاب ہے کہ انسان قرآن نو اندروں بعد پڑھتا ہے پہلے قرآن نو چومدا ہے تے اچھا پھر دیکھو آپ پھٹی آ ٹیبل موجود ہے اسی کس واسطے بنائی یہ دے مہمان نوازی واسطے بھی ہے بھئی تو کوئی کھانا رکھ کے کھاوا گے اور بھی یہ استعمال کام کر سکتے ہیں جی یہ کوئی عزت نہیں یہ کوئی وقت نہیں یہ کوئی حیثیت نہیں بندہ پیرا نالے تو چڑھ جاتا ہے یہ بندہ سو جاتا ہے یار ایک پھٹی بنی یہ بھی اسے درخت کے نال وہ پھٹی بھی اسے درخت کے نال بنی کوئی بندہ وہ پیر رکھن نو تیار نہیں کیوں بھئی یارا یہ عام پھٹی نہیں یہ اللہ کی کتاب رکھی جاتی ہے یہ سونی کتاب رکھی جاتی ہے جی تے میرے لجپال کریم تمام نبیوں کے سردار نے اللہ نے کتاب نو تمام کتاباں دی سردار سامنے نہیں دی وقار آخری گل سنو میرے نبی دے غلاموں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یعنی قرآن میرے رب نے نازل فرمایا اور میرے رب نے فرمایا ایدی حفاظت بھی میں خود کرنی توجہ دے آپ سنیا دے ایمان تعالیٰ ہوئے گا حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ آپ فرمون دے توجہ میری طرف حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ آپ اللہ دے بڑے نیک بزرگ گزرے نے آپ فرمون دے خلیفہ وقت مامون رشید اس دے دور دے اندر ایک شخص سی بڑا سونا حسین و جمیل مامون رشید نے نا انہوں کئی دفعہ آکھیا بھی تو کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا جدو یہ گلہ انہوں آکھیا نا وہ چپ کر کے اٹھ گیا انہیں کوئی گل نہیں کی تھی میں کلمہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے سال بعد جدو آیا نا سال بعد آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا سال بعد مامون رشید انہیں سوال کیتا جدو پہلے میں تینوں سال پہلے آکھیا تو پڑھ لینا سی آج تو آیا کلمہ پڑھ رہے ہیں توجہ دے نال سنے جے اللہ نے قرآن دی کتنی حفاظت کی تھی اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اور نوجوان جڑا اپنے آپ کو مسلمان کرنے واسطے آئے جڑا کہندا کہ میں مسلمان ہون لگا میں کلمہ پڑھن لگا وجہ کی ہے جدو مامون رشید نے پوچھا بھئی وجہ کی ہے تینوں کیڑی چیز نے اسلام دے اوتے آمادہ کیتا ہے کیڑی چیز تیرے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا کر دیتی مامون رشید نو عرض کردا ہے سونا بادشاہ اللہ اکبر بادشاہ بھی کیڑے سونے ہیں قرآن دی محبت رکھنے والے اسلام دی محبت رکھنے والے قرآن دے نال پیار کرنے والے اور قرآن جنہاں دے سینے دے اندر سی انہاں دے نال بھی پیار کرنا ہے مامون رشید نے آکھیا اے نوجوان کیڑی چیز نے تیرے دل دے اندر محبت پیدا کی تھی اسلام دی کہ تو محبت دا کلمہ پڑھ لوے سونے بات او خالق کے کائنات دی توحید دا اقرار کر لوے او نوجوان آ کے کہندا اے مامون رشید جدوں تسی مینوں اسلام دی دعوت دتی میں کلمہ نہیں سی پڑھیا میں گیا گرجا گھر دے اندر جا کے ایک کتاب لکھی یعنی قرآن لکھی تورات دے چند حصے لکھے جا کے میں ایک گرجا گھر دے اندر ایک پادری نو دے کے آیا اس پادری نے وہ کتاب میرے کو لے لی اور جیڑی میں لکھی سی میں وہ دے اندر تعریف کی تھی وہ دے اندر رد و بدل کیتا رد و بدل کر کے میں جا کے گرجے دے اندر دے کے آیا جڑا انہاں دا بڑا عالم سی جا کے انہوں دے کے آیا میں جا کے جدوں انہوں پیش کی تھی انہیں میرے بڑی داد دیتی میری بڑی واہ کی تھی کہ تو یہ بڑا سونا کم کیتا ہی اج تو ساڈی کتاب لے کے آیا ہے بڑے سونے کم کر کے آیا ہے اج تو ساڈی کتاب لے کے سانو دیتی ہے آپ فرمو میرے مامون رشید مینوں اس بندے نے کوئی ایسی گل نہیں کی تھی جے دے اندر میری کوئی شان دے اندر گستاخی ہوئے انہیں میری بڑی واہ کی تھی جدوں میں ویکھیا اے اسلام سچا نہیں میں انجیل لکھی انجیل بھی جا کے دے آیا میں زبور لکھی اے بھی جا کے دے آیا مینوں کسے نے بھی کوئی گل نہیں
کی تھی کسی نے اے نہیں آکھیا میں اس کتاب نو صحیح لکھیا یا غلط لکھیا ہی ہر بندے نے کتاب میرے کو لے لئی آخر دے اندر میں قرآن مجید لکھنا شروع کر دیتا قرآن کی آیتاں لکھیاں شروع کر دیتیاں میں آکھیا 3 کتاباں لکھیاں نے کوئی میرے تو رد و بدل ہویا تے نہیں ہویا میرے تو ہر بندے نے لے لی میرے نو کسی نے انکار نہیں کیتا پر سنو جدو میں قرآن لکھیا میں قرآن دی آیتاں لکھیاں جدو میں جا کے ایک عالم نو دیتی جا کے اس کی کتب خانے دے اندر دے کے آیا بھئی آ کتاب میں لکھی ہے اس کتاب نو لے لو آ کتاب میں لکھی ہے اس کتاب نو لے لو سنے آجے اس کتاب نو لے لو جدو مکتبے آلے نے لیا جڑا کتاباں نہیں داشی اگوں بیچ داشی جدو میرے کو اس نے منگی کتاب جدو میں انہیں دیتی انہیں کتاب لئی انہیں کتاب نو پڑھنا شروع کیتا کتاب نو پڑھنا شروع کیتا قرآن نو پڑھدا رہا قرآن اس کتاب نو پڑھدا رہا جڑی میں لکھ کے دے کے آیا سا جدو اس نے پڑھیا پڑھن تو بعد اس نے میں نو آکھیا او بدبختہ تو کون ہے تو کتھوں آئے اے قرآن ساڈا تے نہیں اے اللہ دے کلام دا نہیں اے کوئی سچی کتاب دا نہیں اے تے کسی عام بندے نے لکھیا انہیں آکھیا تینوں کیویں پتہ لگیا اے قرآن کی اے کتاب کسی عام بندے نے لکھی آپ نے پڑھوایا اس نوجوان نے مینوں آکھیا میں قرآن دا قاری ہاں میں قرآن پڑھن والا میں قرآن نو پڑھیا مینوں ایک لفظ نے دسیا ہے اے کوئی رب دا کلام نہیں اے کسی عام بندے نے لکھیا ہے اے عام بندہ اپنی قلم دے نال لکھ کے آیا ہے قرآن کہندا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ قرآن او کتاب ہے جدو یہودیوں نے آکھیا اے کسی عام بندے دا کلام ہے آپ کسی شاعر دا کلام ہے قرآن نے فرمایا او جو بدبختو تسی کہندے ہو کہ کسی عام بندے دا کلام ہے تسی سارے رل جاؤ سارے اپنے بڑیاں نو لے کے آ جاؤ جنہوں نے تسی اپنا خدا سمجھ دیو انہوں نے بھی لے کے آ جاؤ ایک قرآن دا چیلنج ہے قرآن نے آکھیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تسی ایک قرآن کہندے ہو تسی ایک بڑی کتاب کہندے ہو قرآن کہندے نا ایک ایدی مثل چھوٹی جی سورت ہی لے کے آؤ چھوٹی جی صورت ہی رہ کے آؤ ایک چھوٹا جی صورت کا نقصہ ہی بنا کے آؤ نہیں بنا کے آئے کیونکہ اے اللہ دا کلام ہے اور میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں قرآن کدی چینج ہو سکتا نہیں قرآن کدی چینج ہو سکتا نہیں آؤ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت جملے لکھے کی فرماتا ہے کہ ہے قول محمد ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر جنہوں نے رد و بدل کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی نہیں کر سکے میرے مالک نے فرمایا رہتی دنیا تک جتنا بھی اپنے آپ نو بڑا رکھن والا اپنے آپ نو فہم و فراست والا اپنے آپ نو سونی ذہن والا اپنے آپ نو لکھن والا کہن والا آ جائے قرآن دی ایک سورت کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا قرآن دی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا ایک قرآن نو احساس ہے یہ قرآن دی شان ہے اور یہ اعزاز حاصل کیوں نہ ہوئے ہے جو کلام خدا دا ہے کلام خدا دا اور بڑیا سونے مصطفیٰ واسطے بڑیا سونے مصطفیٰ واسطے اور قرآن ایسی بات سونی کتاب ہے جی اسی آنے ہیں نا بزرگاں کو چند گلہ اصلاحی بھی ضروری ہے اسی جاننے ہیں بزرگاں کو بھی ساڑھے گھر دے اندر برکت نہیں جی پیراں کول گئے بزرگاں کول گئے دعا کروائی میں منع نہیں کرتا بھی نہ جاؤ جانا بنتا ہے اگر نہ گئے کئی انسان
اس انسان دی طرح ہے جویں بیڑیاں دو نے، ایک لت اس بیڑی تے ہے، ایک لت اس بیڑی تے ہے، وہ نہ کر سکتا ہے نہ ڈب سکتا ہے، تے جدو وہ چاون وہ بیڑیاں انہوں ڈبو بھی سکدیاں نے پر تار نہیں سکدیاں، کیوں؟ کسے ایک دے اتے سواری کوئی نہیں۔ یہ اللہ والے بھی ایسے نے، جدو بندہ ایک کسے اللہ والے نہ لگ جائے نا وہ بندہ ڈوبدا نہیں اتر جانا ہے۔ مثال دے طور پہ یہ پھٹا ہے، اس پھٹے کو اگر پانی دے وچ چھوڑ دیتا جائے اینے ڈوبنا نہیں، پھٹے نے ڈوبنا صرف پھٹا ہوئے اینے ڈوبنا نہیں، ایک مڈ ہوئے انہوں چک کے اسے پانی دے اندر سٹو انہیں ڈوب جانا ہے، انہیں ڈوب جانا ہے۔ وجہ کی ہے وہ بھی لکڑی وہ بھی لکڑی، وہ تیر دی جاندی وہ ڈوبدا جاندا، وہ گوتے کھا رہے ہیں۔ وجہ کی ہے جڑا پھٹا ہے ایک کسے دے ہاتھ دے اندر آیا ہے لکڑی سی، کسے دے ہاتھ دے اندر آئی، انہیں انہوں چیریا، انہوں چیرا، انہوں صاف کیتا، یہ دے اتے جیڑی بھی غلاظت لگی سی انہوں سونا کیتا، ایک چمکا دیتا، جدو چمک گیا انہوں چمکا کے انہیں پانی دے اندر سٹ دیتا، چمکا کے پانی دے اندر سٹیا۔ اس پھٹے کو سوال کیتا بھی تو تیر دا جانا ہے، وجہ کی ہے؟ انہاں کہ تینوں پتہ نہیں میرے پچھو درخان دا ہاتھ ہے، میرے پچھو درخان دا ہاتھ ہے، میں نے انہیں چیر کے میرے سینے دے ہوتے میخا ٹھوک کے میں نے تیار کیتا ہے۔ اور یارہ جدو بندہ اللہ والے کو جاندہ ہے پہلے ایک عام بندہ ہوگا ہے وہ دے دل دے اندر دنیا دی غلاظت بھری ہوگی ہے، جدو اللہ والے کو جاندہ ہے نا اللہ والا عام نگاہ والا نہیں لے گا، اللہ والا سونے رب دی عطا دے مطابق لے گا، اللہ دی عطا دے مطابق اللہ دی دیتی طاقت دے نال جدو بیدہ نا اس دل نو جتنی بھی غلاظت لگی ہوندی ہے وہ دل صاف کر دینا ہے، وہ دل دی محل صاف کر دینا ہے۔ سامنے نہیں وقار جدو اسی جائیے نا اللہ والے کو جاؤ ضرور جاؤ، پر ایک گل ضرور یاد رکھو، جتنا بھی بڑا اللہ والا ہوئے نا فائدہ ضرور دینا ہے، عام بندہ ہوئے فائدہ ضرور دینا ہے، پر فائدہ ادو دینا ہے جدو بندہ خود شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے، شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے، شریعت مصطفیٰ دے چلن والا ہوئے۔ اسی کسے عام بندے ایرے غیرے نتھو خیرے دے ہاتھ دے اندر ہاتھ نہیں دیں دے، اسی او دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دینے ہیں جیڑا سونے مصطفیٰ دی شریعت دا پابند ہوئے، خود بھی نماز دا عادی ہوئے، نماز پڑھن والا ہوئے۔ بزرگ فرماندے نے اور یارو پانی پیو تے پون کے پیر پھڑو چون کے، ہے نا پیر پھڑو چون کے، اے نہیں ہر بندہ کہ میں پیر آتے اسی جا کے ہاتھ دے رہی انہوں ویکھیے نہیں بھی نماز پڑھدا کہ نہیں پڑھدا، شریعت مصطفیٰ دی پاسداری کردا یا نہیں کردا۔ میرے نبی دے غلاموں جدو اسی اس ایسے اللہ والے کو جاواں گے نا جڑا شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے گا، انہیں تو کدی یہ نہیں آکھنا اسی گئے نا شکایت لے کے کہ ساڑھے گھر دے اندر برکت نہیں، انہیں تو کدی یہ نہیں آکھنا کہ تواڈے گھر دے اندر جادو ہویا ہے تے تواڈے کسے نال نے کیتا ہے، کدی انہیں نہیں آکھنا، انہیں آکھنا پتر نماز پڑھو اللہ خیر ہی فرمائے گا، اللہ برکت ہی دے گا۔ اور نماز تے قرآن ایسی برکت چیز ہے جس گھر دے اندر پڑھی جائے، قرآن پڑھیا جائے قرآن بھی برکت دیندہ ہے، نماز پڑھی جائے نماز بھی برکت دیندی ہے۔ میرے مصطفیٰ دے غلاموں جدو بندہ قرآن پڑھدا ہے نا رب دی رحمت ہوندی ہے، رب دی رحمت ہوندی ہے۔ اسی قرآن نو ادو چکیا جدو ساڑھے گھر دے اندر بیماری آئی، اسی قرآن نو ادو چکیا جدو ساڑھے ماں پیو دے تے اوکھا وقت آیا، اسی قرآن نو ادو چکیا جدو ساڑھا کوئی بندہ جیل دے اندر ہوئے، اسی قرآن نو ادو چکیا اللہ اکبر جدو قسم چکر دیواری آئی اسی ادو چکیا۔ تے قرآن نے پھر کی فائدہ دینا ہے؟ قرآن نے فائدہ ادو دینا ہے جدو اسی اپنی فرصت دے ٹائم جی اپنے یاراں نو ٹائم دینے ہیں نا اسی او ٹائم قرآن نو دئیے، نماز نو دئیے، نماز پڑھیے قرآن پڑھیے، قرآن پڑھا گے انشاءاللہ ساڑھے گھراں دے اندر برکت ہوئیں گی، ساڑھے علم دے اندر ساڑھی زندگی دے اندر برکت ہوئے گی۔ تمام دوست احباب یہ کوشش کرو جیویں بزرگاں نے اپنے بچوں کو قرآن دی تعلیم دیتی ہے نا، تمام انسان اپنے ذہن دے اندر جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہو اپنے ذہن دے اندر ایک گل محفوظ کر لو کہ انسان جتنی بھی ڈگریاں حاصل کروا لے نا
جتنیاں بھی وہ فائدہ نہیں دے سکدیاں، اگر دین گیا تو دنیا دے اندر دین گیا، آخرت دے اندر اس ڈگری دا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ قرآن مجید ایسی ڈگری ہے، ایسی کتاب ہے کہ یہ دنیا دے اندر بھی فائدہ دیں دی، آخرت دے اندر بھی فائدہ دیں دی۔ سامنے نزی وقار آخری گل اس تو بعد اجازت۔ آج جڑا قرآن مجید ہے نا، یہ قرآن مجید جدو بندہ انہوں پڑھ لینا ہے، یہ احکام ہر بندے دے تے لاگو نے، چاہے وہ عام ہوئے چاہے خاص ہوئے۔ کہ میرے نبی کے غلاموں، اس تے ہر احکام دے تے عمل کرنا بھی ساڑھے واسطے ضروری ہے۔ قرآن نے حکم دیتا ہے نا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز زندگی دی ضروری چیز ہے، سب تو بڑی چیز ہے۔ اور ایسے بھی بزرگ ویکھے نے جڑے اپنے آپ کو مذاق نہیں سیریس کہہ رہا، کیونکہ تہاڈی طرح اسی بھی اس دنیا کے اندر ٹرتے پھر رہے ہیں، سانوں بھی پتہ لگتا ہے بھی ایسے بھی بزرگ ویکھے نے جڑا سجدہ ایک نہیں کرتے، کہتے جی اسی وڈے ولی ہاں۔ تو کہڑا امام حسین تو وڈا ولی آ گئے ہیں؟ امام میں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہاں، تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جب پہنچے گا نا قبر دے اندر تینوں پہنچ کے اتھے بولے پھر پتہ لگے گا کہ کتنے پہنچا ہویا۔ آپ بھی غرق ہویا، اپنے مریداں نو بھی غرق کیتا نا۔ آپ بھی نماز پڑھو، اپنی مریداں نو نماز دی تلقین کرو۔ میرے مرشد کریم، انہاں دے مرشد کریم، انہاں دے مرشد کریم، یعنی میرے مرشد نے سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب، انہاں دے والد نے سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی، انہاں دے پیر نے سید موسیٰ کاظم شاہ صاحب۔ آپ فرماندے نے انہاں تیناں بزرگاں دا قول ہے جیڑا ساڈا مرید نماز نہیں پڑھدا وہ ساڈا مرید بھی نہیں، نماز نہیں پڑھدا۔ باقی یہ نہیں بھی ادب کرو یہ کرو، ادب ضرور ہے، نماز بھی ضرور، قرآن بھی ضرور۔ ہر بندہ اپنی اولاد کو تعلیم دے قرآن دی۔ جدو بندہ ایک بچے نو سکول دی تعلیم دینا نا، اسی بڑا 12 مرتبہ ویکھے ہیں، او والدین اپنی اولاد نال نہ بڑے ادب دے نال ڈر کے گفتگو کرتے ہیں۔ وجہ کی بھی یارہ اتنی تعلیم دیتی کتے ناراض نہ ہو جائے، کتے ناراض نہ ہو جائے۔ پر قرآن مجید پڑھنے والا ایسا طالب علم ہوتا ہے جڑا بولن تو پہلے نہ ڈرد ہے کہ اے نہ ہوئے میرا ابا تے اماں ناراض نہ ہو جائے۔ ہے جی، اللہ پاک عمل دی توفیق دے۔ جو کچھ تانوں سنایا اس دے ہوتے اللہ مینوں بھی عمل دی توفیق دے، تانوں بھی توفیق دے۔ اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے، اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے بزرگاں دی عمر دے اندر، رزق دے اندر خیر و برکت فرماوے۔ اللہ پاک